اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومن و مومنات کو میرا سلام عرض ہے۔ امید ہے آپ سب بفضل صاحب العصر والزمان خیرت و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آج روز جمعہ ہے، آج صاحب العصر والزمان علیہ السلام کا روز ہے، تو آج ہم کمال الدین و تمام النعمہ سے، جو کہ شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کی بڑی معتبر کتابوں میں سے ایک ہے، اور اس میں سے ایک آج امام علیہ السلام کی توقیع پڑھیں۔ آئیے اس کے صفحہ نمبر 481 روایت کچھ ہے۔ حضرت امام عصر علیہ السلام کی توقیع جو عمری اور ان کے صاحب زادے کے لیے ظاہر ہوئی اور جسے سعد بن عبداللہ نے روایت کیا۔ اب دیکھیں، شیخ ابو عبداللہ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی طرف سے ظاہر ہونے والی توقیع میں تحریر ہے۔ اب یہاں سے امام زمانہ علیہ السلام کی توقیع شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اپنی اطاعت کی توفیق دے، تم دونوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے اور اپنی رضا سے نوازے۔ میں نے تذکرہ کیا کہ حتمی نے مختار اور اس کے مناظروں کی تمہیں خبر دی کہ اس وقت کوئی بھی جعفر بن علی کے علاوہ حقدار امامت نہیں، اور وہ باتیں بھی تم نے تحریر کی جو تمہارے ساتھیوں نے اس سے بیان کی۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس شخص سے جو روشنی کے بعد اندھا ہو جائے، ہدایت کے بعد گمراہ ہو جائے، اور جو اعمال اور فتنوں کی ہلاکتوں میں مبتلا ہو۔ ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولون آمنا وهم لا يفتنون۔ سورہ عنکبوت کی آیت 1 سے 2 ہے۔ الف لام میم، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر کہ ہم ایمان لائیں اور ہم ان کو نہیں آزمائیں گے؟ یہ لوگ کیسے فتنے کے شکار ہو گئے، حیرت میں سرگرداں ہیں اور دائیں بائیں کو اختیار کر لیا۔ یہ لوگ یا تو دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں یا اس میں شک کرتے، یا حق کے دشمن ہو گئے ہیں، یا روایات صادقہ اور اخبار صحیحہ سے جاہل ہیں، یا پھر جانتے ہیں مگر فراموش کر دیا ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، چاہے وہ حجت ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ ان دونوں نے امام کو خط میں، ایک مناظر تھا مختار، اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جعفر بن علی کے بارے میں جو دلائل پیش کرتا ہے اس کی امامت کے لیے، وہ بڑے قوی ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس شخص سے جو روشنی کے بعد اندھا ہو جائے، ہدایت کے بعد گمراہ ہو جائے، اور جو اعمال اور فتنوں کی ہلاکتوں میں مبتلا ہو۔ اور پھر رب العزت کا جو ہے وہ آیت پیش کیا کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر کہ ہم ایمان لائیں اور ہم ان کو نہیں آزمائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ امامت جاری ہوا ہے، جو ایک امام کے بعد دوسرے امام سے ہوتا ہوا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچا؟ بس وہ اپنے آبا کرام علیہ السلام کے جانشین ہوں۔ انہوں نے حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی۔ یہ نور اور روشن ستارے اور منور قمر تھے۔ پھر اللہ نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی ان کے آباء کرام علیہ السلام سے ملحق کر دیا، اور یہ عہدۂ امامت ان کے وسیع تک پہنچا جن کو اللہ نے پردہ غیبت میں چھپا دیا، اور اس نے اس کے مکان کو اپنی مشیت کے ذریعے سے بسبب پہلی نافذ قضاء و قدر کے پوشیدہ رکھا، اور اس میں ہماری منزلت ہے۔ ہمارے لیے ہی اللہ کا فضل و رحمت ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں ان پر بہتر طریقے سے، اب مولا فرماتے ہیں کہ میں کیسے دلیل دیتا، مولا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں ان پر بہتر طریقے سے حق ظاہر کر دیتا، اور دلالت کو واضح کر دیتا، اور علامت کو ظاہر کر دیتا، اور اپنے کو ظاہر کر دیتا اور حجت قائم کرتا، مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ابھی میں غلبہ نہ حاصل کروں۔ اس ارادہ یہ ہے کہ ابھی واپس نہ ہو، اس کی توفیق یہ ہے کہ ابھی سبقت نہ کی جائے۔ بس وہ اپنی خواہشات نفس کی پرستش میں مصروف ہیں۔ انہیں چاہیے کہ دین کے اصل پر قائم ہو اور ان امور میں بحث نہ کریں جو ان سے پوشیدہ ہے، تاکہ گناہ گار نہ ہو اور اللہ کے بھیدوں کو کھولنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ شرمندگی ہوگی۔ اور جانے کہ حق ہمارے ساتھ اور ہمارے درمیان ہے، ہمارے علاوہ جو یہ، اب اس کے صفحہ 482 میں، ہمارے سوا جو یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور افترا پرواز ہے، ہمارے علاوہ جو اپنی طرف دعوت دے وہ گمراہ ہے۔ بس اس پر اکتفا کریں اور اتنے پر قناعت کریں اور تفصیل و تشریح طلب نہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔